اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امام المتقین یعصوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر اللہ جل جلالہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی ہدایت ہماری شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی اس نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ سے ضل ہو کے، گمراہ ہو کے، آج کے دور کے کسی نام نہاد کسی مدرسے کے ملا کے کہنے کے مطابق آج کا ولی الامر، آج کا امام اور آج کا کل ایمان کسی ملا کو ہی تسلیم کر چکے ہوتے۔ یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ضلالت سے اور اس گمراہی سے بچا کر رکھا۔ آج جو گفتگو ہے میری گفتگو ہے یہ مولائیوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقیناً بہت تکلیف پہنچی، بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور آج میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے گلہ بھی کروں، شکوہ بھی کروں۔ کچھ عرصہ پہلے حسینیت پیج کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر اتوار کو ایک سیشن ہوتا ہے جس میں مدرس حوزہ علمیہ نجف تقی ہاشمی کے ساتھ اور اصفہان میں بیٹھے ہوئے جو ہے میزبان، جو اس پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے وہ مجھ سے گلہ کرتا ہے کہ میں اس کا نام بھول جاتا ہوں، ہاں، شہباز نقوی جو ہے، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں ہم مختلف مسائل کے اوپر بالخصوص اجتہاد اور تقلید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی لاسٹ جو 2 سیشن ہوئے ہیں اس پہ پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا ہے کہ غیر مقلد سوال کر رہا ہے اور مقلدین جو ہیں وہ اس کے جواب دے رہے ہیں۔ 2 سیشن ہو چکے ہیں، وہ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، جنہوں نے نہیں دیکھے وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں اور وہاں جا کے اس دونوں پروگراموں کو مکمل طور کے اوپر دیکھیں کہ ہماری کیا گفتگو ہوئی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اصولین اور جو غیر مقلد ہیں ان کے درمیان کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوا۔ وہ لوگ جو مجھ پر یا ہم پر غالی، نصیری، MI6 کا ایجنٹ اور اس قسم کے فتوے لگایا کرتے تھے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں ہماری اس گفتگو کی وجہ سے، کیونکہ اب کم از کم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ہم الحمدللہ شیعہ حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں۔ ہمارا کسی نصیری طبقے کے ساتھ، کسی غالی طبقے کے ساتھ، کسی مفوضہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد انتہائی واضح ہیں، 1400 سال سے ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات کے متقاضی ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم گفتگو ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم بفرمان اللہ جل جلالہ جو اس نے اپنے قرآن حکیم میں نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق ہم صرف اور صرف ان کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا ولی الامر اور بمطابق فرمان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے دنیا سے پردہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تم میں 2 برابر کی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اطرت اہل بیت ہیں۔ تو ہم اس کے پابند ہیں، اور ہماری ہر ایک سے ڈیمانڈ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جس سے جی چاہتا ہے سوال کیجئے، صرف یہ سوال، چونکہ آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کتابیں نہیں پڑھی یا ہم نے وہ کتابیں نہیں پڑھی جن میں احادیث موجود ہیں، جن میں وہ تمام فرامین موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو مدارس میں ہیں اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے، جنہوں نے بقول ان کے اپنے 50-60 سال مدرسوں میں گزار دیے ہیں،
ان 50-60 سالوں میں انہوں نے یقیناً وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی پڑھ رکھی ہیں. تو ان سے بھی سوال کریں. تو مقصد کیا ہوتا ہے سوال کرنے کا؟ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اس فرمان معصوم تک نہیں پہنچ پائے سوائے چند ایک کتابوں کے ہم نہیں پڑھ پائے. انہوں نے پڑھ رکھی ہیں. تو جب ہم ان سے سوال کریں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ مولا نے کیا فرمایا. اور یہی مقصد ہوتا ہے سوال کا. تو جب آپ کا مقصد ہی یہی ہے کسی بھی صاحب علم سے پوچھنے کا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر مولا کا حکم کیا ہے، اللہ جل جلالہ ہم سے کیا چاہتا ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، تو ہم پھر انہی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اللہ جل جلالہ نے اپنے قرآن حکیم میں کسی کو بھی نہ تو اہل الذکر قرار دیا، نہ ہی راسخون فی العلم قرار دیا. دیکھیے یہ جو آیت ہے، یہ سید عاطف حسین نے ایک آیت ابھی بیچ میں لگا دی. جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی اس گفتگو میں کمنٹس کے جواب نہیں دیا کرتا، لیکن یہ عاطف حسین نے ایک آیت لگا دی، فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل الذکر سے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو. تو میں آپ کو دعوی کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں عاطف حسین، اپنے کسی ملا سے، اپنے کسی مرجے سے یہ لکھوا کے لے کے آئیے کہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے فاسالو اہل الذکر، سوال کرو، تو کیا آپ کا ملا اس آیت کے اس حصے سے باہر ہے؟ کیا وہ علم لدنی کا مالک ہے؟ کیا وہ کائنات کی ہر شے کا علم رکھتا ہے؟ کیا وہ کائنات میں موجود ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے؟ کیا وہ ہر شے کی حقیقت کا عارف ہے؟ کیا یہ فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی آیت کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا؟ تو جس پر اطلاق ہوگا کہ سوال کرو، وہ کبھی بھی خود اہل الذکر نہیں ہو سکتا. سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے اصول کافی، اردو ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ لے کے پڑھ سکیں. اس کی جلد نمبر 2 جس کا عنوان ہی حجت ہے، اس کے اندر باقاعدہ چیپٹر باندھا گیا ہے کہ اہل الذکر سے مراد صرف محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں وہ لوگ، وہ ملا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اہل الذکر ہیں جن سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں وہ لوگ. اہل الذکر صرف محمد و آل محمد ہے، اور راسخون فی العلم بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اب یہ میرا چیلنج لے کے جاؤ اپنے ملاؤں کے پاس، ان سے کہو کہ میری اس بات کو جھٹلا کے دکھائیں. آج کی جو نشست ہے، آج کی جو گفتگو ہے، اس فورم کے اوپر حسینیت پیج کے اوپر جو میری تقی ہاشمی کے ساتھ اور شہباز نقوی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام تھا اصغر نقوی. انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا، ان کا ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا، اور اس کلپ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو شہادت ثالثہ کا اقرار کرتے ہیں اپنے نماز کے تشہد میں، ان کو اشتباہ ہو گیا. اور صرف پاکستان کے اندر ایسا ہے، باقی پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ایسا ہے، اور ان کو اشتباہ ہوا. میں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، میرے اسی پیج کے اوپر ویڈیو موجود ہے جس میں نے اسی اصغر نقوی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو چیلنج دیا. پھر ایک نشست ایسی ہوئی کہ جس میں تقی ہاشمی کے ساتھ وہ اصغر نقوی بھی موجود تھا، اصغر نقوی کے ساتھ میری گفتگو بھی ہوئی. سوچنے کی بات ہے، میں آج گلے اور شکوے کر رہا ہوں ان مولائیوں کے ساتھ جنہوں نے وہ ویڈیو کلپ، جو علی بن یقطین نامی ایک بندے نے جس نے آئی ڈی بنا رکھی ہے، جس نے نہ اپنی اصل شکل کبھی کسی کو دکھائی، نہ اپنا اصل نام کسی کو بتایا، اور جس کا کام ہی اس قسم کی پوسٹ لگانا اور اختراق پیدا کرنا ہے، اس کے ویڈیو پہ لگنے والی ایک ویڈیو کو اٹھایا اور مجھے بھیجا، اور مجھ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں، جی دیکھیں آپ نے یہاں پہ کہا، آپ نے کہا کہ جو باطل سمجھ کے اور اس کو نہیں پڑھتا ہے تو وہ منافق نہیں ہے. اور اس میں صرف غیر شامل نہیں ہے، اس میں میرے اپنے بھی شامل ہیں. اپنوں سے مراد وہ بڑے خاص اپنے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اکیلے ہی اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور وہی علمبردار ہیں مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے. حجروں میں بیٹھ کے بات کرنی مجھے آتی نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک نجف کے مدرس کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے میں اپنے عقائد کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ان سے دلیل طلب کر رہے ہیں، ان کو دلائل دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں.
پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا. آج آپ دیکھیے، مجھے دکھائیے وہ ملا جس نے اب کوئی اس ماضی قریب میں کسی نے معصوم کی شان میں کوئی بکواس کی ہو، جو ایک روش چل نکلی تھی جس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ حسنین حیدر غالی ہے اور نصیری ہے اور فلانا؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں مر گئے اب وہ؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا جو تھا اس کو توڑ ڈالا ہم نے اس نشستوں کے ذریعے. الحمدللہ میں وہ ہوں جس نے اپنی 24 سال کی رفاقت کو، 24 سال سے جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، 24 سال سے جن کے ساتھ میرا شب و روز اٹھنا اور بیٹھنا تھا، جو ہم مولا کے مشن کے لیے اکٹھے کام کیا کرتے تھے، صرف اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر اور سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے میں نے 24 سال کے تعلق کو پرواہ نہیں کی اور ٹھوکر مار دی. میں نے اس کو صرف عقیدے کی بنیاد پر، صرف اس بنیاد پہ کہ میں دنیا کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میرے پیچھے کھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نعرہ لگا رہا ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ وہ ہے جو میری زبان سے باہر نکلتا. ہم علی ولی اللہ والے ہیں، ہم علی ولی اللہ کے دائی ہیں. ہم ایسی کسی عقیدے کے مالک نہیں ہیں، نہ اس کے جانشین ہیں، نہ اس کے وارث ہیں، نہ اس کے محافظ ہیں کہ جو کسی کی بھی اجتہاد کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہو. اجتہاد صرف ملاؤں کا نہیں ہے، اجتہاد ملائیوں کے بھی بڑے بڑے ہیں. فلسفے اور منطق کے اوپر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں دنیا میں آ گئی ہوئی ہیں. میری صرف ایک ڈیمانڈ رہی ہے، جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، بس وہ جو مولا نے کہا، جو کہا ہے وہ کہو، جو کرنے کا کہا ہے وہ کرو. کوئی اجتہاد نہیں کسی کا بیچ میں. اسی تشہد کے گفتگو کے ذیل میں مجھ پر بہت بڑا، ہر بندہ مجھے آپ اپنی وضاحت دیں، آپ اپنی وضاحت. بھئی کہا کیا میں نے؟ جو بات میں نے کہی ہے میں اس کی وضاحت نہیں، اس کے دلائل دے سکتا ہوں. آپ اپنی بات کا دلائل دیں کہاں پہ ہے. آئیے کریے ہمت، آئیے. سوشل میڈیا میرے باپ کا تھوڑا ہی، اکیلا تھوڑا ہی ہے. اتنے ہی آپ دائی ہیں ولایت کے، اور اتنے ہی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں. آئیے نا میدان میں. جیسے میں لائیو ہوتا ہوں، آپ بھی لائیو ہوئیے. لائیو ہو کے ذرا دنیا کو بتائیے اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے دلائل دنیا کے سامنے رکھیے. اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا عقیدہ میں اپنی زبان پر رکھ کے اور لوگوں کو وہ بتاؤں تو وہ تو میں نہیں بتاؤں گا. آئی ایم سوری. میں کسی کے عقیدے کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا. آپ لوگ جو مجھے ہمیشہ لائیو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آج تک مجھے یہ بتائیے، میں نے آج تک کبھی یہ کہا ہو کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں بس یہی حق اور سچ ہے، اسی کو تسلیم کر لیں، اسی کو مان لیں؟ میں نے کبھی اپنی گفتگو کے اندر بغیر معصومین کی دلیل کے ساتھ دیے ہوئے کوئی بات کہی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. میں نے آج تک کبھی آپ کو اپنے اجتہاد کے بارے میں گفتگو کی ہو کہ جی میرا عقیدہ یہ ہے تو آپ میرے اس عقیدے کو تسلیم کریں، کبھی میں نے کہا؟ اگر میں مقلدین کے ساتھ، اہل تقلید والجماعت کے ساتھ بحث کرتا ہوں تو میں ان کے سامنے دلائل رکھتا ہوں. میں کسی کے اجتہاد کا قائل نہیں. میں کسی کے باپ سے پیسہ لے کے نہیں کھاتا. اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں کسی کے باپ سے پیسہ لے کے نہیں کھاتا. میرا مولا مجھے خود رزق عطا کرتا ہے. میں کسی کا فنڈڈ نہیں. جو مجھے کسی کی کان ہوگی یا میں یہ سوچوں گا اگر میں یہ بات کروں گا تو میری روزی بند ہو جائے گی، میری روزی کسی کا باپ بند نہیں کر سکتا. مجھے رزق نجف سے میرا مولا دیتا. میرے حصے کا مولا سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کی نالین پاک کا صدقہ مجھے رزق ملتا ہے. اپنے اپنے عقیدے میں ہر بندے کو حق حاصل ہے، جو سمجھتا ہے وہ سمجھے. لیکن جب آپ بات کریں گے فورم کے اوپر آ کر، جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ بات کریں گے تو آپ کو یہ سوچ کے بات کرنی ہوگی کہ آپ جو بات کریں گے اس کی آپ کے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے. یہ بھگوان گیری مجھے نہیں آتی، نہ میں مجتہد نہ میں بھگوان. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کو بھگوان کہہ رہا ہوں. اس گفتگو کے اندر جس کا چھوٹا سا کلپ نکالا گیا، اور وہ جو کل تک میرے ساتھ تھا، بالخصوص وہ سن رہا ہوگا، نہیں سن رہا تو سنے گا میری اس بات کو، جس نے اپنے فیس بک کے
اپنی پروفائل کے اوپر میرے اوپر تبرہ کر کے مجھ سے اظہار برات کیا، بالخصوص وہ دھیان سے سنے آج میری بات. اتنا ترم خان ہے تو آ میدان میں آ، سوشل میڈیا کے اوپر آ، دے اپنے دلائل اپنے موقف کے حق میں. لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو بجائے اس کے کہ وہ ایک میرا بھائی ہے اکبر قریشی، مولا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، مولا اس کے توفیقات علمی، دینی اور دنیاوی میں اضافہ کرے. صبح سے شام تک مسلسل وہ بندہ محنت کرتا ہے، دنیا کو بتایا، اس نے دنیا کو کتابیں دکھائیں، اس نے جو وہاں کے جو مجتہد ہیں ان کی ویڈیوز کلپ لوگوں میں شیئر کیے، لوگوں کو بتایا کہ شہادت ثالثہ، مولا میر کائنات کی گواہی، ائمہ معصومین کی گواہی نماز میں دی جا سکتی ہے. میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں. جس بندے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اس بات کی بنیاد کیا تھی؟ وہ کیوں تڑپا تھا؟ اس بات میں تڑپا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نماز باطل ہوتی ہے اور میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ باطل نہیں ہوتی. باقی اگر آپ کی کڑائی میں ابال ہے تو نکلے نا باہر، آئے میدان میں آ کے بات کریں. اب جو مجھے بھیجی گئی ویڈیو اس کے اندر ہی ساری بات موجود ہے. اور نہیں، آپ نے کہا کہ جو نہیں پڑھتا وہ منافق نہیں ہے. بھئی کیسے کہوں منافق ہے؟ منافق ہوتا تو پھر منہ سے یہ کہتا کہ میں ولایت امیر کائنات کی گواہی کو واجب سمجھتا ہوں، مستحب سمجھتا ہوں اور نماز میں نہیں دیتا، نہیں دوں گا کیونکہ یہ باطل کرتی ہے نماز کو. وہ ہے منافق. میں نے اپنی اس گفتگو میں بار بار ایک جملہ دہرایا. ایک تو آپ دیکھیں گے ابھی میں ویڈیو پلے کروں گا، اس کے اندر ڈسٹورشن تھی، آواز صحیح طریقے سے آ نہیں رہی تھی، کٹ رہی تھی. اصغر نقوی نے 2-3 مرتبہ بات کی لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آئی. شہباز نقوی نے جب اس کی بات کو دہرایا تو میں نے اپنا موقف جو ہے وہ وہاں پہ کلیئر کیا. ابھی آپ بھی سنیں گے اس چیز کو. واضح لفظوں میں 3 باتیں کہیں. جو باطل کہے گا اس سے سوال کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ بتا کہ تو نے کس بنیاد کے اوپر باطل کہا. لیکن جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نماز باطل ہے وہ پھر منافق کیسے ہوا؟ اور جی آپ نے ان کو منافق کیوں نہیں کہا؟ بھئی کیوں کہوں منافق؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میری نماز باطل ہوتی ہے. جس کی نماز ولایت امیر کائنات سے باطل ہوتی ہے وہ منافق نہیں ہے. وہ منافق ہوتا تو کہتا کہ ہاں نہیں ہوتی اور باطل سمجھ کے نہ دیتا. وہ تو ببانگے دوہل کہہ رہا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے تیسرا سجدہ ہے. میرے عقیدے میں، میرے نزدیک یا ہر اس شخص کے نزدیک جو شیعہ نے حضر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہے، ایسے شخص کی نماز باطل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے اس گواہی سے. اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. منافق کیسے کہوں میں اس کو؟ اور رہی یہ بات کہ جو لوگ اس کو ابطال نماز نہیں کہتے اور پھر بھی کسی وجہ سے وہ اگر اس کی نماز کی گواہی اپنی نماز میں اس ولایت کی گواہی اپنی نماز میں نہیں دیتے، تو میں اپنے پاس سے تو کوئی اجتہاد کر کے نہیں کہہ رہا. سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، سرکار باقر علیہ محمد علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں جس میں آپ ان سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا اگر ہم شہادتین جو ہیں وہ نماز میں دیں تو نماز ہو جائے گی؟ امام نے کہا ہو جائے گی. ابھی آپ سنیں گے اس کے اندر بھی میں بالخصوص ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس غیبت کبریٰ میں اگر کوئی شخص جو اس کو اپنی نماز کا ابطال نہیں مانتا اور اس کے باوجود وہ اس تحقیق میں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس احتیاط کی بنیاد کے اوپر وہ گواہی نہیں دیتا لیکن باطل بھی نہیں کہتا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ میں نے کہا، یہ مولا صادق علیہ محمد نے فرمایا، یہ مولا باقر علیہ محمد نے فرمایا کہ اس غیبت کبریٰ میں خاص طور پہ ایسی نمازیں جو ہیں وہ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، صرف نماز ہو جائے گی. میں نے یہ کب کہا کہ جو باطل کہتا ہے اس کی نماز بھی ہو جائے گی؟ سنیں، اور اس سے پہلے کی گفتگو بھی میں سناتا ہوں. اتنے آپ لوگ ولایت کے چیمپئن ہیں تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جی جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ واجب ہے. آئیے آپ کو کھلی دعوت ہے، جس فورم پہ میں گفتگو کرتا ہوں اسی فورم کے اوپر آپ بھی تشریف لے آئیں اور انہی کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس کو واجب ثابت کر کے دکھا دیں. حدیث معصوم سے جو نہیں پڑھتے ان کی نماز کو باطل ثابت کر کے دکھا دیں. میں تو کھلی دعوت دے رہا ہوں. پھر شریعت کا قانون ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ وہ مستحب جس کا انکار کر دیا جائے
وہ اوجب ہو جاتا، اس کا سر انجام دینا اوجب ہو جاتا۔ آج کے اس دور میں وہ لوگ جو اس کو باطل کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے اس گواہی کا دینا اوجب ہے، واجب بھی نہیں، اوجب ہے۔ اسی گفتگو میں، اسی لائیو سیشن میں، میں نے اصغر نقوی کو یہ کہا تھا، ابھی آپ سنیں گے بھی، میں نے اسے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ لائیو ویڈیو میں لائیو سوال و جواب کروں گا اور میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تو نے باطل کیسے کہا۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ او جی منافق نہیں کہا، منافق نہیں کہا، منافق نہیں کہا، بھی کیسے کہوں منافق؟ وہ منہ پہ کہہ رہا کہ میری نماز باطل ہوتی ہے۔ منافق ہوتا تو کہتا ہاں، اور یہ بات میں ابھی اس کو سناؤں گا۔ یہ جملہ سنیے گا جو میں نے شہباز نقوی کو مخاطب ہو کے اس میں کہا ہے، یہ نہیں سنائی دیا اس ویڈیو میں؟ سادہ سی بات یہ تھی نا کہ بھائی کسی حدیث کے مطابق آپ حدیث پیش کر دیتے، ڈائریکٹ میرے اوپر تطبیق کرتے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ پہلے عرف کو لے آئے، اس میں جی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، پھر آپ لے آئے قرآن کی وہ 10 آیات میں سے 10 جو ہے وہ تعریفیں آپ نے بیان کی جن میں سے کوئی بھی تطبیق نہ ہو سکی۔ آواز نہیں آ رہی جی شاہ صاحب، آپ کو کیا آپ کی آواز ان کو نہیں جا رہی ہے؟ پہلے سب سے پہلے میں تھوڑا سا موضوع کو کلوز کرتے ہیں۔ ایک اسی بات میں سمجھ نہیں کیا تھا میری بات آواز آئی، آپ آواز آگے تھا کل سے میری آواز آئی۔ آپ کی گفتگو جو تھی وہ جس پہ ان کو کیونکہ تھا نا، پہلے ہم جو الزامات لگائیں گے، ظاہر بات ہے قاضی صاحب اگر میں کسی جگہ پہ آپ کی ذات پہ کوئی بات کروں گا تو آپ کے ساتھ چونکہ ایک مباہمی انداز سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ پوچھیں گے کہ شہباز نقوی آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے، تو میں ظاہر بات بتاؤں گا میں نے ایسا آپ کو کیوں کہا ہے۔ تو یہ ان کا ایک رائٹ تھا، تو انہوں نے وہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو جو منافق کہا ہے۔ جی جی میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے وہ وہ بچہ بتائیے جی۔ تو آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اور جو ترجمہ کیا ہے اس حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے منافقت کی تعریف کی تطبیق نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چونکہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہہ دیں نا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اشتباہ ہوتا ہے، یعنی کیونکہ ان کی دلائل آپ کے نزدیک یقین آور نہیں ہے تو وہ اشتباہ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں جو اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر میں اور اصغر نقوی آمنے سامنے بیٹھ کے دلائل کے ساتھ شہادت ثالثہ پہ بات کریں گے، یہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، یا میں کہوں کہ اصغر نقوی آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ عنوان اس ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں شدت پسند نہیں ہونا اور اس میں اپنے عقیدے کو صحیح اور دوسرے کی بات کو اشتباہ قرار دیں گے تو یہ منافقت کہلائے گا، کیونکہ آپ نے موضوع رکھا ہے اتحاد، آپ نے موضوع رکھا ہے نفسیت تشدد پسندی، شدت پسندی، اس میں آپ کو یہ بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ اپنے موقف کے بارے میں کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا جو ہے وہ سنا آپ نے کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس وجہ سے وہ مولوی میرے ساتھ بحث کر رہا ہے؟ میں نے اس کو منہ پہ منافق کہا تھا کہ اس نے منافقت کی۔ پھر سنیں یہ جملے۔ ساتھ شہادت ثالثہ پہ بات کریں گے، یہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، یا میں کہوں کہ اصغر نقوی آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ عنوان اس ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں شدت پسند نہیں ہونا اور اس میں اپنے عقیدے کو صحیح اور دوسرے کی بات کو اشتباہ قرار دیں گے تو یہ منافقت کہلائے گا، کیونکہ آپ نے موضوع رکھا ہے اتحاد، آپ نے موضوع رکھا کیا میں اس کو منہ کے اوپر منافق نہیں کہہ رہا؟ اور کس کو کہوں منافق؟ ہے نفسیت تشدد پسندی، شدت پسندی، اس میں آپ کو یہ بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ اپنے موقف کے بارے میں کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا ہے، وہاں پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ اگر جلائے سے آمنے سامنے گفتگو ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کہیں، لیکن جب آپ کا موضوع یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، دلائل کے ساتھ بات کریں، وہاں پہ آپ کو لفظ اشتباہ قرار دے کے اور یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں
وہ کوئی سبا ہو گیا اس معاملے پہ اور اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں, تو پھر 110% ہماری طرف سے جواب آئے گا. آئندہ بھی اگر آپ ایسا کریں گے تو جواب ضرور آئے گا. ہاں, آج شہادت ثالثہ کے عنوان سے میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, میں حاضر خدمت ہوں. جب آپ کا دل کرے گا اس عنوان کے ذہن میں ہماری آپ کی گفتگو ضرور ہوگی, ادلہ کے ساتھ ہوگی. باقی جو کچھ اس ویڈیو کے اندر کہا گیا یا جو چیز منافقت کا ترتیب کیا گیا وہ میں نے واضح کر دی. جی قاضی صاحب, تو آپ کے مطابق اگر کوئی شخص ولایت امیر المومنین کا قائل ہے, اوور آل اس کا ایمان ہے, لیکن وہ نماز میں نہیں پڑھتا, تو وہ منافق ہے میرے نزدیک. جی جی, نماز میں اگر نہیں پڑھنا تو وہ منافق. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اقرار کیا اور میں نے پروگرام میں بھی کہا کہ جو ان کی ولایت کا, امامت کا, وصایت کا, خلیفہ بلا فصل ہونے کا قائل ہے, اور انہوں نے کہا میں قائل ہوں, لیکن وہ نماز میں نہیں پڑھتے, تو اس سے کوئی بھی شخص شاہ صاحب کو ہٹا کے کوئی بھی شخص منافق ہو جاتا ہے. میرا موقف اس کے اوپر میرا موقف. اب اس نے پھر سوال کیا ہے, اب میرا موقف پھر دھیان سے سنیں. روزے افضل کے ساتھ انتہائی واضح ہے, اور میرا خیال ہے کہ تقی ہاشمی کے ساتھ جو ویڈیوز بنی ہماری جو سیشن ہے اس میں کر چکا, میری الفاظ اب بھی وہی ہے. اگر کوئی شخص اس غیبت کبریٰ میں اپنی نماز, کیا جملہ بولا میں نے؟ اس غیبت کبریٰ میں اگر کوئی شخص, اس غیبت کبریٰ میں, کیا یہ جملے میرے ہیں؟ کیا مولا صادق آل محمد کا فرمان نہیں ہے یہ, یا یہ حدیثیں کتابوں سے نکال کے پھینک دینی ہے؟ کے تشدد میں یہ گواہی نہیں دیتا لیکن اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا, تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جو یہ گواہی دے کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے, لیکن جو اس کو ابطال قرار دیتے ہیں ان سے میں دلیل طلب ضرور کروں گا, میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ ابطال کیسے قرار دیتے ہو. ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھتے جو بطلان کے قائل ہے وہ منافق ہے یا مومن ہے, جو کہتے ہیں. ہاں جی, میں نے بات تم بطلان کے قائل ہیں, میں نے واضح کر دیا کہ اگر وہ باطل نہیں سمجھتا اور گواہی نہیں دیتا, مسئلہ بھی نہیں سمجھتا اور گواہی بھی نہیں دیتا, بھائی اس کے اوپر نہیں کلیئر ہوگا کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے, تو وہ نہیں دیتا, لیکن باطل بھی نہیں ماننا, تحقیق پہ اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ منافقت نہیں. کیوں جی, یہاں پہ میں نے کلیئر نہیں کیا, واضح لفظوں میں کہا نہیں کہ جو گواہی نہیں دیتا, اور اس پہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ گواہی دینی ہے یا نہیں دینی ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی وہی اب اصغر نقوی اپنی زبان سے ادا کرے گا, اپنی زبان سے ادا کرے گا. یہ نہیں سنائی دیا اس ویڈیو کے اندر؟ جو پڑھتا ہے صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے, یا جو پڑھتا ہے اس کی درست ہے, ٹھیک ہے آپ کے مطابق. دوسرا جو نہیں پڑھتا لیکن بدلان کا قائل نہیں ہے, خود نہیں پڑھتا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب تیسرا وہ بندہ جو بدلان کا قائل ہے, آیا وہ منافق ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پہ آواز کا ڈیلے تھا, مجھے بات لیٹ پہنچ رہی تھی, کچھ سمجھ آ رہی تھی کچھ کٹ رہی تھی, ٹھیک ہے. یہ اس نے 3 بات سوال کیے, یہاں پہ 2 بات بیان کر کے تیسری بات اس نے کہی, یہ بات مجھ تک نہیں پہنچی. پھر اس کی جگہ پہ شہباز نقوی جو ہے وہ اپنی بات کرے گا, اور سنیے کیا بات ہوئی ہے. دلیل کا مرحلہ بعد میں, یعنی آپ کے مطابق جو بطلان کے قائل ہیں وہ منافق نہیں ہے. میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ جو اگر باطل سمجھ کر نہیں پڑھا تو وہ منافق ہے, میں نے ایسا نہیں کہا. آج تک کسی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ یعنی اس کے نفاق کے قائل نہیں ہیں, آپ اسے منافق نہیں کہتے جو بطلان کا قائل ہے. یہی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سیم.
اتفاق ہو گیا جی، اتفاق ہو گیا اس بات پہ، دونوں کی طرف سے اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا، لیکن میرا سوال کوئی اختلاف نہیں ہے اس عنوان کے ساتھ سر. یہ میرے سوال کے لیے یہ نا بطور صغرا استعمال کیا میں نے، یہ تو ایک مقدمہ میں نے ذکر کیا نا کہ جو آواز کٹ رہی ہے، بہرحال انہوں نے جو لاسٹ بات میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے جو آج باطل کہہ کے نہیں پڑھے گا ان کو بھی ابھی منافق نہیں کہہ رہا، دلیل طلب کروں گا. دلیل جب وہ پیش کریں گے یا وہ تسلیم ہوگی یا رد ہوگی، تسلیم ہو جائے گی تو میں ان جیسا، اور اگر رد ہو گئی تو پھر ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن اس میں منافقت کی بات نہیں میں کر رہا، اس میں میں نے منافقت نہیں کہا کبھی. اگرچہ یہ موضوع ابھی تشنا ہے، ابھی تک منافق کی تعریف نہیں ہوئی، ویسے باتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی جو بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک. صحیح ہے جی، اگلا سوال پیش کریں گے. میں اگلا سوال پیش کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل یا تسلیم ہوگی یا رد ہوگی. دلیل ظاہر ہے یا قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے یا معصوم. اب یہاں پہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ دلیل یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان ہوتا ہے، اور میں آگے سے اس کو جواب کیا دے رہا ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیوں؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ جو بات کہی گئی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. معافی چاہتا ہوں. یہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ صرف قرآن اور معصوم کی بات کرے گا، لیکن میں اس کو کہوں گا نہیں، تیرے پر حجت ہے 3 چیزیں. تو اجتہاد کا قائل ہے، تو جامع و شرائط مجتہد کے فتوے پہ بھی چلتا ہے، وہ تیسرا بھی حجت ہوگا، اور وہاں سے یہ فرار کیسے ہوگا وہ بھی دیکھیے. آپ کو یہ میں ویڈیو، میں اس کا لنک جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، وہاں سے اس کو پورا دیکھیے گا. آخر میں نے اس کو کہا ہے، اصغر نقوی کو کہا ہے کہ میں انتظار کروں گا اس نشست کا کہ جس میں میری اور تیری گفتگو ہوگی اور ہم اسی شہادت ثالثہ کے اوپر گفتگو کریں گے. میں تجھ سے دلیل طلب کروں گا کہ تو جو کہتا ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے تو کیسے باطل ہوتی ہے. چھوٹا سا کلپ لے کے اس کو ایک جملہ آپ لوگوں نے پکڑ لیا، آگے پیچھے کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر جو کلپ آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں اس کے اندر باقی کی گفتگو آپ کو سنائی نہیں دے رہی. سنیں ابھی آگے اس نے یہ جو کہا اور میں کیا کہہ رہا ہوں. علیہ السلام کی کسی بھی معصومین میں سے کسی ایک کی بھی روایت ہوتی ہے، یہی آپ کے نزدیک بھی یہی دلیل ہے اور میرے نزدیک بھی یہی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی، اب سنیں کہ میں نے منافق کس کو کہا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی منافق نہیں کہا، منافق کہنا چاہیے تھا، اب سنیں میری زبان سے کہ میں نے منافق کس کو کہا ہے. یہاں پہ ایک تیسری دلیل بھی ہے، جی بیان کریں. تیسری دلیل ہے چونکہ آپ کا مکتب اصولی ہے اور وہاں پہ اجتہاد کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو تیسری دلیل جو میرے لیے ہے اور آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے آپ کے مجتہدین کا، مراجع کا اجتہاد اور فتاویٰ. آپ کے لیے 3 دلیلیں ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے جی، چلو قرآن و حدیث نہیں ہوگی، آپ کے مجتہدین کا فتاویٰ بھی آپ کے لیے دلیل بن کے آپ کے سامنے آئے گا. کیا کہا ہے جی میں نے کہ تیسری دلیل جو ہے وہ آپ چونکہ اجتہاد اور تقلید کو تسلیم کرتے ہیں، آپ مجتہد جامع شرائط کے مقلد بھی ہیں، اصولی ہیں، تو تیسری دلیل آپ کے مجتہدین کے فتوے جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر حجت ہوں گے. اس طرح نہیں ہے، میری اب بات سن لیں ذرا. جب ہم کسی بات پوری سن لیں، آپ کی میں نے بات سنی ہے، میں اس وقت بھی انٹرپٹ کر سکتا تھا کہ جناب نہیں ہے، لیکن میں نے بات سن لی ہے. ہمارے نزدیک صرف یہ کہہ دینا کہ وہ مجتہد ہے، سر میری بات سن لیں گے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہر مدعی مجتہد کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ کہیں گے جی آپ کے نزدیک چونکہ آپ اصولی مکتب فکر سے ہیں اور آپ کے نزدیک ہر مرجع قابل قبول ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا. ہمارے نزدیک شرائط ہیں. آپ، میں تقریر کر رہا ہوں سید سستانی کی، آپ ان بندوں کی کہ جو صرف مدعی اجتہاد ہے، جن کا اجتہاد ثابت ہی نہیں ہے، میں نے بار بار یہ بات کی ہے، ان کا پیش کر کے چھوڑ ڈال دیں جی آپ کے نجیوں نے لکھا، آپ کے قمیوں نے لکھا، تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں نے وہ 2 مسلمات لی ہیں، میری بات سنیے گا، میں نے 2 مسلمات لی ہیں کہ جس میں کوئی کیل و کال کی گنجائش نہ ہو. یہ تیسرا جو آپ جسے بطور دلیل کہہ رہے ہیں، ایک تو اولا مجتہد کے ذاتی قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ دلیل سے مستنبط نہ ہو، اور ہم دلیل سے جو استنباط کو کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم ان کی ادلہ کی کتابیں اٹھا کے یہاں سے تسلی حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے پاس مبانی بھی موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ان کی ادلہ کے اوپر جو بھی کیل و کال ہے یا جو رد و قبول ہے وہ
یعنی آپ یہاں سے اس وقت اس کی گفتگو سے اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے مجتہدین جامع و شرائط کے اجتہاد سے بھی باغی ہو رہا ہے، وہ فرار کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کی نہیں مانوں گا، میں مجتہدین کی بات بھی نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم، اور کیسے میں وکالت کروں؟ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سورسز ہیں یا نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ہے. کیونکہ اس میں کیلو کال ہو سکتا ہے، کیونکہ مجتہد کے ذاتی قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس گفتگو میں یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پوری پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد میں لگا دوں گا یہاں پر، یہ جملے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، اس بات کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو کیا رہی ہے، سنیں. کہ چونکہ ان کے نزدیک نہیں ہے ثابت، وہ کھل کے کہتے ہیں اشتباہ ہے، باطل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے نزدیک ثابت ہوگی، میں کھل کے کہتا ہوں کہ جی یہ واجب ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنے کی میرے پاس اجازت. کیا جملہ بولا میں نے؟ میرے لیے واجب ہے، میں نے واجب کا لفظ بولا ہے. موجود ہے. تو پھر منافق کون ہے؟ منافق وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کریں. اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے پڑھو تو پڑھ لیں، اور اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے کہ باطل ہوتی ہے تو مت پڑھیں. اصل پھر منافق وہ ہوئے. آج کی یہ جو منافقت کی گفتگو چلی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس پہ ابھی بات آپ پھر کبھی کریں گے. نقوی صاحب کو بولیں گے. سنیے گا، پھر سنیے گا، پیچھے سے سنیے. خوبصورت بات کی ہے اسکر نقوی صاحب نے، میرے نزدیک ثابت ہے. اب میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، میرے نزدیک ثابت ہے. اب میں شہباز نقوی آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑوں گا پھر دوبارہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. بڑی خوبصورت بات کی ہے اسکر نقوی صاحب نے کہ چونکہ ان کے نزدیک نہیں ہے ثابت، وہ کھل کے کہتے ہیں اشتباہ ہے، باطل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے نزدیک ثابت ہوگی، میں کھل کے کہتا ہوں کہ جی یہ واجب ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنے کی میرے پاس اجازت موجود ہے. تو پھر منافق کون ہے؟ منافق وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کریں. اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے پڑھو تو پڑھ لیں، اور اگر آپ کا مجتہد کہتا ہے کہ باطل ہوتی ہے تو مت پڑھیں. اصل پھر منافق وہ ہوئے. سمجھ آئی منافق کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں سنائی دیا؟ آج کی یہ جو منافقت کی گفتگو چلی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس پہ ابھی بات آپ پھر کبھی کریں گے. نقوی صاحب کو بولنے دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی اب کرتے ہیں بات. لولا ان ہدانا اللہ. وہ جنہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی جو کہتے ہیں کہ جی ہم ولایت کے بڑے چیمپئن ہیں، آئے میدان میں. کون سی بات میں نے ایسی کہی ہے جس سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے؟ کون سا ایسا مقدمہ ہے جو میں نے صحیح طریقے سے نہیں لڑا؟ میں نے تو برملا کہا ہے کہ میں تو واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں، میرے لیے تو واجب ہے کیونکہ مجھ پہ حجت تمام ہوگی. میرے پاس معصوم کی حدیث بھی موجود ہے، میرے پاس قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اور یہ جو اصولین ہیں جو اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں ان کے حاضر زندہ، کیونکہ ان کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جی ہم زندہ مجتہد کی بات مانتے ہیں، ان کے حاضر زندہ اصولی جامع و شرائط مجتہد کے توضیح المسائل اور ان کے فتوے بھی موجود ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ دی جا سکتی ہے. تو پھر مجرم کون ہوا؟ اصل فسادی کون ہوا؟ اصل سوال کس سے کیا جائے گا؟ اس سے کیا جائے گا جو یہ کہے گا کہ اس کو پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے. تو میں نے بھی تو یہی کہا. کون سی ایسی بات میں نے کہی کہ اتنا تڑپے ہیں آپ لوگ اور میری ویڈیوز بنا بنا کے اور لوگوں کو گروپوں میں بھیج بھیج کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی حسنین کاظمی نے اس کو منافق نہیں کہا، منہ پہ تو کہہ رہا ہوں. علی بن یقین کی بنائی ہوئی چھوٹی سی کلپی کو اٹھا کے آپ لوگوں نے میرے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیا اور بولنا شروع کر دیا. آؤ نا میدان میں، اپنے موقف کو خود ثابت کرو. یہ جو ہے جب بھی یہ لائیو ہوتا ہے اپنا لنک شیئر کرتا ہے نا علی مردان الوی بھی اس کے ساتھ اسی سیشن کے اوپر لائیو ہو کے اور اس نے گفتگو کی. زرق نقوی نے بھی اس کے اوپر لائیو ہو کے بات کی، حوصلہ کیا نا، سامنے آ کے بات کی. تم بھی کرو، حجروں میں بیٹھ کے کیوں بولتے ہو؟ یاد رکھیے میں کسی کے عقیدے کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اس بات کا دائی ہوں جو معصوم نے فرمائی.
मासूम ने फरमाया है कि इस गैबत कुबरा के अंदर वो लोग जो नमाज के तशद्दुद में ये गवाही नहीं देते, उनकी नमाज हो जाएगी। किसी का इज्तिहाद, चाहे कोई मुज्तहिद हो, चाहे कोई गद्दी नशीन भगवान हो, मेरी पैर की जूती पे है, नहीं मानता, मासूम की मानूंगा। यानी आप लोगों के कहने का मतलब यह है कि वो जो तकैये का 1000 साला दौर है, उसमें जिन लोगों ने, जिन शिया ने, हैदर करार इसना अशरिया इमामिया ने इस गवाही को छुपा के रखा अपने अंदर, उनकी नमाज ही नहीं हुई। वो सादात जो अपनी जानें बचा के हिजरत करके पूरी दुनिया के अंदर फैले, अगर उन्होंने उस तकैये के आलम में शहादतैन के ऊपर अगर उन्होंने नमाज पढ़ी है तो उनकी नमाज ही नहीं हुई। आपका इज्तिहाद मासूम के इज्तिहाद से आगे बढ़ गया, आपका फरमान जो है मासूम के फरमान से आगे चला गया। सिर्फ एक बात, जो बातिल कहता है उसे बातिल नहीं कहने देंगे। बातिल नहीं होती नमाज। जो बातिल कहेगा उससे पूछेंगे कि बता दलील क्या है, किस बुनियाद पे तू कह रहा है कि नमाज बातिल होती है, क्या दलील है तेरे पास। और आप आज इस बात का शुक्र अदा करें कि मौला की करम नवाजी देखिए, मौला की इंतजामात देखिए। अगर बात सिर्फ कुरान और हदीस पे होती तो कुरान की तफसीर जो लिखी गई है वो आराम से कह देते ये तफसीर इतनी मोतबर नहीं है, हम नहीं मानते। आप हदीस पेश करते हैं। मैंने इसी पेज के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने 21 किताबें दिखा के, असल किताबें, कलमी नुस्खे दिखा के दिखाया कि ये देखो यहां पे सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुफजिल को लिखवा रहे हैं तशद्दुद, उसके अंदर ये गवाही लिखी हुई। ओ ये तो ये वो उससे फतावा रिजविया से ली गई है, तो इसकी तो सनद ही ठीक नहीं है। हर बात को उन्होंने झुटलाया। लेकिन अब मौला की करम नवाजी देखिए, मौला का सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतजाम चेक करें कि आज इन्हीं असूलीन के अंदर इनके हाजिर जिंदा जामे शुरायत मुज्तहिद अपनी तौज़ीहातुल मसाइल में लिख रहे हैं कि यह गवाही दी जा सकती है और नमाज की कबूलियत में और उसके दर्जात में बुलंदी का सबब बनती है। यह असल थप्पड़ है जो इनके असूलीन के उन लोगों के मुंह के ऊपर है जो कहते हैं कि नमाज बातिल होती है। तुम तो मानते हो ना जामे शराइत को, तुम तो मानते हो ना इज्तिहाद को। चलो हमने हदीसें नहीं पढ़ी, हमने वो किताबें नहीं पढ़ी, हमने इस तरीके से उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी तुम्हारे मुज्तहिदीन ने पढ़ी। अब तो तुम्हारे मुज्तहिद कह रहे हैं कि दी जा सकती है, तो अब तुम बताओ कि बातिल कैसे कहते हो। बातिल नहीं कहने देंगे। किसी भी चीज को लेकर दौड़ना पड़ा करें, हर चीज की तहकीक। मैं आपको, मेरे इस पेज का सिर्फ एक मकसद है, ये पोस्टमार्टम वाले पेज का, मैंने हमेशा यही कहा कि खुद तहकीक करने की आदत डालिए। उसने इतना सा क्लिप, उस क्लिप के अंदर भी साबित हो रहा है, उसमें भी पता चल रहा है कि मैं उसको कह रहा हूं भाई, वो कह रहा है कि आप उसको मुनाफिक कहते हैं। भाई जो बातिल कह रहा है वो मुनाफिक कैसे हुआ? वो तो डंके की चोट पे कह रहा है कि नमाज बातिल है। तो मुनाफिक तो वो है जो ये भी कहता है कि बातिल नहीं होती और नहीं पढ़ता। बातिल तो वो है, मुनाफिक तो वो है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि बातिल होती है। उसका तशय्यो के साथ क्या ताल्लुक है? उसको मुनाफिक क्यों कहूं मैं उसको शिया मानने को तैयार नहीं हूं। वो अपनी शियत साबित करे कि उसका ताल्लुक जो है तशय्यो के साथ है। वो लोग मुनज़्ज़म हैं, ठीक है, और यह हकीकत है, यह खौफनाक और बदशक्ल किस्म की हकीकत है। उनके मुल्ला जो कुछ कहते हैं वो उनके साथ खड़े होकर बात करते हैं। अभी भी नीचे यहां कमेंट्स के अंदर कुछ लोग बकवासियात में लगे हुए हैं क्योंकि उनको उनके मुल्ला बड़े अजीज हैं। लेकिन मुलाइयों में यह प्रॉब्लम है कि अगर कोई उनकी आवाज बन के और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा तो उसकी भी टांगे खींचेंगे। उससे पूछो जो बातिल कह रहा है, मुझसे पूछ रहे हो।
مجھے کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے یہ اور دیکھو جی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ منافق نہیں ہے. تم منافق ہو جو باطل بھی نہیں سمجھتے اور اپنی نمازوں میں ادا بھی نہیں کرتے. تم منافق ہو. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم باطل سمجھتے ہیں. ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ آج کی گفتگو صرف اتنی. جمعرات ہے، کچھ دوست انتظار کر رہے ہیں حدیث کساء کے اوپر جو ہے وہ ہر جمعرات کو جانا ہوتا، محفل ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے. آج سوال و جواب کا سیشن نہیں کر سکتا، لیکن میری یہ ویڈیو جس نے بھی جس گروپوں میں شیئر کی ہے اور جس نے مجھے ان باکس کر کے بھیجی ہے، میری یہ ویڈیو ہر اس شخص کو بھیجیں، ہر جگہ کے اوپر وائرل کریں، بتائیں ان کو، دکھائیں ان کو کہ میرا موقف کیا ہے. الحمدللہ میں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو اپنی نماز میں اوجب سمجھ کے دیتا ہوں. واجب بھی چھوٹا لفظ ہے، میرے لیے یہ گواہی اوجب ہے کیونکہ میرے لیے حجت تمام ہو چکی. لیکن وہ شخص جو آج تک مولائی، ماتمی، زنجیر سے آزادار ہونے کے باوجود جمعے اور عیدین کی نمازیں مساجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی مکمل تحقیق پر نہیں پہنچے، ابھی ان پر حجت تمام نہیں ہوئی. اس لیے وہ مولا کے اس قول کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جب کسی چیز پہ شک آ جائے تو اس سے رک جانا بہتر ہے. وہ رکے ہوئے ہیں، وہ ہم سے الگ نہیں ہے. الگ صرف وہ ہے جو باطل کہتا، جو آج اس گواہی کو نہیں دے رہا لیکن مسلسل تحقیق کر رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، ہر اس صاحب علم سے پوچھتا ہے جو مولائی ہے. تو وہ تحقیق میں ہے، اور تحقیق کے دوران اگر وہ یہ گواہی نہیں دے رہا تو اس کی نماز پر فتویٰ لگانے کا حق کسی کو بھی نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو. جو ہم پہ فتویٰ لگاتا ہے یہ کہہ کے کہ نماز باطل ہوتی ہے، اس کا گریبان پکڑے، اس کو جواب دیں، اسے کہہ کہ بتا کیسے جو ہے یہ نماز باطل ہوتی ہے. میں نے 24 سال کے تعلق کو ٹھوکر ماری. آج تک ان کی ویڈیوز دکھا دکھا کے لوگوں کو بتاتے یہ دیکھیں حسنین کاظمی وہاں پہ دھمال ڈال رہا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ایک بندہ علی اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. پیچھے والے نے لگایا، حسنین کاظمی نے نہیں لگایا. حسنین کاظمی علی اللہ والا نہیں ہے، علی ولی اللہ والا. وہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ بیٹھا کوئی فلاں قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر بیٹھا یہ واہ واہ کر رہا ہے. ایک شعر لے کے چل پڑے، شاعری تو نام ہی گلو کا ہے. تمہارے تو اپنے ملا اس کے اندر اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ نصیری کی مثال دے کے آگے نکل جاتے ہیں. باقی کا پورا قصیدہ بھی لگاؤ، تمہیں پتا چلے کہ اس کے اندر گفتگو کس کے مابین ہو رہی ہے، داد کس چیز کے اوپر دی جا رہی ہے. عقیدے کے اوپر نو کمپرومائز. اپنا عقیدہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے. سمجھ میں آتا بسم اللہ، نہیں سمجھ میں آتا تو جو سمجھ میں آتا جس کا سمجھ میں آتا اس کے ساتھ رہیے. میں نے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رکھی، نہ میں نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے، نہ میں نے کسی کے سر کے اوپر کنپٹی پہ پستول رکھا ہوا ہے کہ میری بات مانو نہیں تو مار دوں گا. دلیل دیتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. جس کے پاس دلیل ہے وہ آئے میدان میں خود آ کے بات کر لے. حجروں میں بیٹھ کے کانوں میں کانا پھوسیاں مت کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا. مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، ان کو جو تحقیق کرتے ہیں، ان کو جو دلیل طلب کرتے ہیں، ان کو جو دلیل دیتے ہیں، ان کو میرا ہاتھ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام. چھپے ہوئے دشمن سے کھلا، چھپے ہوئے دشمن سے کھلا دشمن ہزار گنا بہتر ہوتا. وہ لوگ جو آج ببانگے دوہل یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز باطل ہے، وہ ان سے ہزار گنا بہتر ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوتی لیکن گواہی نہیں دیتے. کم از کم وہ منافق نہیں ہیں جو منہ پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز باطل ہوتی ہے. جیسے میں ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ میں اوجب سمجھ کے پڑھتا ہوں. آؤ مجھ سے دلیل لو. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.